محترم حضرات، ایک بہترین روایت ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب العیدین ہے، جہاں پر وہ ایک باب باندھتے ہیں عیدین کے تعلق سے، ہو بہو اس روایت کو نقل کرتے ہیں ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، حدیث نمبر 890 ہے۔ دیکھیے ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم ان خواتین کو عیدین میں باہر ضرور نکالیں جو جوان لڑکیوں کو اور حیض والیوں کو، پردہ میں رہنے والیوں کو، البتہ حیض والی خواتین صلاۃ یعنی نماز سے الگ تھلگ رہیں گی اور خیر اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک رہیں گی۔ میں نے عرض کیا، یعنی کون؟ ام عطیہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی کے پاس جلباب یعنی چادر نہیں ہے بڑی، تو کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بہن یعنی جو دینی بہن ہے اسے اپنی جلباب بڑی چادر میں سے پہنا دیں۔ محترم سامعین، ایک روایت ہے، اس کے اندر دیکھیں کتنے سارے مسائل ہیں، میں چند مسائل کا آپ کے سامنے ذکر کروں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلا مسئلہ، عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ مردوں عورتوں دونوں کے لیے اسی طرح عقیدہ رکھنا، اس پر طاقت بھر عمل کرنا لازم ہے، یعنی یہ ایک ایسی نماز ہے جو تمام مرد اور خواتین کے اوپر اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بہت بڑا ہدیہ اور تحفہ ہے۔ اسی طریقے سے اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو عیدین میں لے جانے کا حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن یعنی دین کے بارے میں اللہ کے وحی کے بغیر کوئی حکم نہیں دیا کرتے تھے، لہذا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین کی ہے کہ خواتین کو عیدگاہ کی طرف لے جاؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 میں خود ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس بات کہنے کا حکم نہ دے دے۔ لہذا اگر اللہ کے نبی نے، آپ دیکھیے تیسرے کا مسئلہ اس میں اہم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام نمازوں کے لیے خواتین کے لیے کیا کہا کہ اپنی مساجد کو عورتوں کے لیے ان کے دروازوں کو کھول دو، یہ نہیں کہا کہ تم عورتوں کو لازمی لے کر جاؤ، کھولنے کا حکم دیا تاکہ عورتیں مسجد کے اندر آ سکے۔ لیکن نماز عیدین کا ایک اہم مسئلہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حق کو ادا کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے خواتین کے لیے کہ جو بیچاری پورا مہینہ آپ کے لیے افطار کا اور سحر کا انتظام کرتی ہے، تو کم سے کم ان کا اتنا حق ضرور ہے کہ وہ لوگوں کے دعاؤں میں شامل ہو، نماز میں شامل ہو، اور اسی طریقے سے خیر کے معاملات میں شامل ہو۔ مخصوص عورتوں کو اللہ کے نبی نے کہا ان کو بھی لے جانا چاہیے۔ ایسی عورتیں جو مخصوص ایام سے گزر رہی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ایسی جگہوں پر ضرور جائیں جہاں پر عیدین کا انتظام کیا جاتا ہے، نماز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ وہ نماز سے دور رہیں گی لیکن مسلمانوں کے خیر میں، خیر سے مراد خطبات میں درس، اور جو درس ہوتا ہے امام کا اس میں بھلائی ہے اختیار کریں گی، اور جو دعائیں کی جاتی ہے ایک جنب غفیر رہتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اس دعا میں وہ شامل ہوں گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ حکم جو ہے یہ کسی صحابیات کے لیے یا نبی کی بیویوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ حکم امت کے اندر تمام عورتوں کے لیے ہے، جو آج ہے، جو کل تک قیامت تک جو عورتیں آئیں گی اس حکم کے اندر سب کے سب داخل رہیں گی۔ اسی طریقے سے اب اس کے اندر ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عالم یا کوئی قاضی یا کوئی ذمہ دار اگر کسی کو انتظام ہونے کے باوجود اگر روکتا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھا سکتے ہو، تو اب آپ، اللہ رب العالمین نے آپ کو عقل سلیم دیا ہے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہو کہ گنہگار کون ہوگا۔ نبی نے حکم دیا ہے کہ لے کے جاؤ، اگر ایک بحیثیت عالم، بحیثیت قاضی، بحیثیت ذمہ دار منع کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ ہاں، لیکن خواتین کے لیے مخصوص پردے کا انتظام ہونا چاہیے۔ نبی نے اسی لیے کہا کہ اپنی بہن اور بیٹیوں کو جلباب ڈال دیا کرو، چادر ڈال دیا کرو، سروں پر ڈھک دیا کرو، تاکہ مکمل پردے کا انتظام ہو سکے۔ اسی طریقے سے اگر ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر خواتین کا انتظام نہیں کیا جا سکتا ہے، خواتین کا انتظام
نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسی جگہوں پر ضروری ہے کہ کوئی ایک مخصوص جگہ طے کی جائے جہاں پر باقاعدہ پردوں کا انتظام کیا جائے اور عورتیں وہاں پر آ کر عیدین کی نماز ادا کریں۔ شرط ہے، بار بار میں ایک ہی جملہ بولتا ہوں، پردے کا انتظام کیا جائے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو کہ خواتین کے لیے بے پردگی کا کوئی ثبوت ہو۔ اسی طریقے سے اگر کسی غریب خاتون کے پاس کوئی جلباب نہیں ہے، چادر نہیں ہے، حجاب نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ایک حسن سلوک کا ایک تلقین یہ بھی بتایا ہے کہ خواتین اپنی بہنوں کو جلباب دے دیا کریں۔ لہذا یہ بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا غریبوں اور یتیموں کی مدد کرنے کا۔ اسی طریقے سے عورتوں کے اوپر یہ چیز بھی لازم ہے کہ عیدین کے دن جس طریقے سے میں نے بیان کیا کہ سارے پردے اور سارے حجاب کے اندر شامل ہو۔ آخری چیز یہ ہے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے اور ان کی مغفرت فرمائے جو عیدین میں خواتین کو شرکت کو لازمی اور آسانی بنا دیتے ہیں تاکہ ان کی خواتین، گھروں کی خواتین بآسانی عیدین کی نماز ادا کر سکے۔ ایسے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیا ہے۔ لہذا جو لوگ عیدین کے لیے خواتین کا انتظام کرنے کے لیے کچھ انتظام کرتے ہیں تو ہمیں ان کا احسان سمجھنا چاہیے اور ان کو اپنے دعاؤں میں ضرور یاد کرنا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے لیے جو آسانی کا معاملہ ہو سکے، اے رب العالمین ہمیں اپنے گھروں کی خواتین کو عیدین کے معاملات کو بھی سمجھنے اور ان کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کے خواتین کے بھی تمام اعمال جو انہوں نے رمضان مبارک میں کیا ہے جس طریقے سے ہم اپنا کرتے ہیں، اے اللہ خواتین کی بھی نیکیوں کو قبول کر لے۔ اے رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔